السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اس کو دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام احمد وغیرہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ ان کی روایت میں یہ لفظ نہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ حاکم نے بھی مذکور الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اسی طرح نسائی نے بھی اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، یا محمد، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں؟ اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور ابن حبان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو بہت مسرور تھے۔ فرمایا، میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، یا محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے کہ کیا آپ اس پر راضی نہیں؟ آگے وہی الفاظ ہیں جو اوپر مذکور ہوئے، معمولی سا لفظی اختلاف ہے۔ آخر میں یہ لفظ ہے، بلا ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے گھر جاؤ تو سلام کہا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہو اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق وسیع کیا، یہاں تک کہ اس کے رشتہ داروں ہمسایوں پر بھی کشائش رزق فرمائی۔ اس کو ابو موسیٰ المدینی نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں ہو مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اس کو طبرانی اور ابو یعلا نے سند حسن کے ساتھ حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ ایک اور روایت مبارک ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، یہاں تک کہ ہم ایک چوک میں جا کھڑے ہوئے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وعلیک السلام، جب تم میرے پاس آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جب تم میرے پاس آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ عرض کیا، میں نے کہا تھا، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکہ، اللہم سلم علی محمد حتی لا تبقى سلام، اللہم ارحم محمد حتی لا تبقى رحمہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ محمد پر صلاۃ بھیج یہاں تک کہ صلاۃ باقی نہ رہے، الہی محمد پر برکت بھیج یہاں تک کہ برکت باقی نہ رہے، الہی محمد پر سلام بھیج یہاں تک کہ سلام باقی نہ رہے، الہی محمد پر رحم فرما یہاں تک کہ رحم باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ آپ کے پاس جتنی بھی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہیں ساری کی ساری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اتنے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ افق بھر گیا ہے۔ اس کو القول البدی میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ کا رخ اموال صدقات کی طرف تھا۔ وہاں جا کر آپ قبلہ رخ ہو گئے اور سر بسجود ہو گئے اور طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے۔ میں قریب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ فرمایا، کون؟ میں نے عرض کیا، عبد الرحمن۔ فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہمیں گمان گزرا شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تم پر درود بھیجے میں اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ ایک روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ پھر میں نے اس کے حضور سجدہ شکر کیا۔ اس کو امام احمد وغیرہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور بہقی نے خلافیات میں حاکم سے نقل کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور کہا سجدہ شکر سے متعلق اس روایت سے بڑھ کر مجھے صحیح تر کوئی روایت نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور کوئی دوسرا آدمی نہ تھا جو آپ کے پیچھے جاتا۔ حضرت عمر نے سنا تو بہت گھبرائے اور ایک لوٹے میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حوض کے پاس سر بسجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا ہٹ کر پیچھے کی طرف بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا لیا اور فرمایا، عمر، مجھے سر بسجود دیکھ کر تم نے اچھا کیا کہ پیچھے کو ہٹ گئے۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، حضور، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایک مرتبہ درود شریف بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں انس بن مالک اور مالک بن اوس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ قریب انہی الفاظ کے ساتھ الدیائی نے المختارہ وغیرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حافظ سخاوی نے فرمایا اس کی سند جید ہے، بلکہ بعض نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام ابھی اپنے رب عز و جل کا یہ پیغام سنا کر میرے ہاں سے گئے ہیں کہ روئے زمین کا جو مسلمان بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میں اور میرے فرشتے اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ بس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور جب مجھ پر درود بھیجو تو سب نبیوں پر درود بھیجو کہ میں بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔ اس کو ابو یعلا نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ابو الفرج نے کتاب الوفا میں اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس کے درود کی آخری منزل عرش سے اس پار ہوتی ہے۔ وہ درود شریف جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہی بول اٹھتا ہے کہ اس قائل پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ کا چہرہ اقدس چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک آپ کو اس قدر مسرور اور شگفتہ رو نہیں دیکھا۔ فرمایا خوش کیوں نہ ہوں اور چہرہ شگفتہ کیوں نہ ہو، ابھی جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے صدقے سے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اور فرشتہ اس پر اسی طرح درود بھیجتا ہے جیسے اس نے آپ پر درود بھیجا۔ میں نے کہا جبرائیل وہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے، آپ کا جو بھی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے وہ فرشتہ کہتا اللہ تم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ اس کو طبرانی نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ہر دعا حجاب میں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے اول اللہ تعالیٰ کی ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، پھر دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس کو نسائی نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔